یہ سے سب سے پہلے تو ویلکم اور بہت شکریہ میڈم کا. بیسیکلی یہ ایک ریسرچ ہے، تو آپ سے ہم نے گزارش کی تھی کہ آپ نے اس کو ریسرچ کے ہی انداز میں لینا ہے. صحیح ہے، آپ نے ایک انٹرونشن دی، ایک اسپیسیفک میتھڈالوجی کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے پڑھایا. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کا ایفیکٹ کیا ہوا، ریزلٹ کیا نکلا. بات سمجھ آ گئی؟ تو اسی انداز سے آپ نے اس کو لے کے چلنا ہے. بیسیکلی اسٹڈی یہ ہے کہ جب ہم بچوں کو کچھ میتھ پڑھاتے ہیں تو کیا وہ اس قابل ہوتے ہیں کہ اپنے مائنڈ کے اندر اس کی کیلکولیشن کر سکیں. صحیح ہے، ہم سارے خاص طور پہ کہتے ہیں نا کہ فلاں خاتون بڑی حساب کتاب کی ماہر ہے گھروں میں، ایسا ہوتا ہے نا؟ ٹھیک ہے، یا شاہ صاحب بیٹھے ہیں یہ بڑی کیلکولیشن میں انوالو ہوتے ہیں. صحیح ہے کہ سپوز میری تنخواہ ہے 1.5 لاکھ روپے نا، تو میں دماغ میں کچھ حساب کتاب کرتا ہوں نا، کتنا میرا رینٹ جانا ہے، ٹھیک ہے، جتنی میری بچوں کی فیسیں جانی ہیں، اتنا جو ہے وہ یوٹیلٹی کا بل جانا ہے، اتنا کرانہ کا بل جانا ہے، ٹرانسپورٹیشن پہ اتنے اخراجات ہوتے ہیں. تو یہ ہم کس بنیاد پہ کر رہے ہوتے ہیں؟ مینٹل میتھ کی بنیاد پہ کر رہے ہوتے ہیں نا. اس لیے کہ جو بیسک کیلکولیشن ہے وہ آپ کو پتہ ہوتی ہیں، آپ پلس مائنس بھی کرنا جانتے ہیں. ایسا ہی ہے نا، ملٹیپلائی بھی کر سکتے ہیں، آپ ڈیوائڈ بھی کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد جب ہم میتھ عموماً پڑھتے ہیں تو پہلا چیپٹر سیٹ کا ہوتا ہے اور ہم بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ سیٹ کیا ہوتے ہیں. حالانکہ گھروں میں سیٹ موجود ہیں، صوفہ سیٹ بھی موجود ہے، ٹھیک ہے، گلاس کا سیٹ بھی موجود ہے، ڈنر سیٹ بھی موجود ہے. ایسا ہی ہے. پھر ہم جب پرسنٹیج وغیرہ نکالتے ہیں اس وقت بھی ہم بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ یہ 25% کیا ہوتا ہے اور 55% کیا ہوتا ہے. ایسا ہی ہے نا، حالانکہ یہ کوئی مشکل چیزیں تو نہیں ہے نا. آپ بچوں کو رزلٹ نکالتے ہیں تو آپ کس میں نکالتے ہیں؟ پرسنٹیج میں نکالتے ہیں نا. 100 نمبر کا پیپر دیا، 60 نمبر بچے نے لیے تو 60% نمبر ہو گئے. ایسا ہی ہے، یا میٹرک کا 1000 نمبر کا تھا تو اس نے 80% لے لیا، 800 نمبر کا ہم کہیں گے 80% نمبر لیے. پھر پارٹس کیا ہوتے ہیں؟ یہ 1/2 یا 1/3 ہم بچوں کو، اب میڈم آپ کے سامنے بہت ساری ایکٹیویٹیز کروا کے لائی ہیں، تو وہی چیزیں اگر آپ ایکٹیویٹی کی شکل میں بچوں کے سامنے لائیں گے کہ 1/2 کیا ہے، آپ نے کسی بھی چیز کے 2 حصے کر دی اور آپ نے کہا کہ ایک چیز کیا ہے دوسری کا اور ہول کا کیا ہے 1/2 ہے. آپ نے اس کے 3 پارٹ کر دی اور آپ نے کہا کہ اس میں سے 2 حصے کیا ہیں، ٹوٹل کا 2/3 ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہماری پریکٹیکل لائف کے ساتھ منسلک ہیں. صرف یہ ہے کہ جب آپ پڑھائیں تو اس وقت بھی آپ اس کو ریئل لائف کے ساتھ انٹیگریٹ کریں. بس 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9. تو میتھ ہمارے اندر موجود ہے. یہ جو روم ہے اس کے اندر بھی میتھ موجود ہے. کہیں پہ آپ کو کوئی ریکٹینگل شیپ نظر آ رہی ہے، کہیں پہ آپ کو یہ سرکل نظر آ رہے ہیں. تو اس کے ساتھ نا تھوڑا ایفیلیٹ ہونے کی ضرورت ہے میتھ کے ساتھ، اور بچوں کے اندر بھی انٹرسٹ پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ آپ کی زندگی کے ساتھ ساتھ اس نے چلنا ہے. تو جتنا آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، سمجھانے کی کوشش کریں گے، اتنا ہی آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ تو دوسرا، پچھلے جو آپ نے ایکٹیویٹیز کی ہیں اس میں ہمارے کچھ شکوے ہیں آپ سے کہ جس طرح ہم نے کہا تھا اس طرح آپ نے کام نہیں کیا، شاید آپ سمجھ نہیں سکے. تو دوبارہ آپ کے لیے ہم نے یہ ٹریننگ ارینج کی ہے، اور اس دفعہ میں اس گروپس میں خود شامل ہوں اور ساری ایکٹیویٹیز میں خود دیکھ رہا ہوں. بہت ہی اچھے انداز سے اس کو لے کے چلیں. اگر آپ کی یہ ٹریننگ کامیاب ہوئی تو انشاءاللہ میڈم میرا پروگرام یہ ہے کہ میں کوئی میتھ اولمپیڈ یا سائنس اولمپیڈ کی ٹریننگ سٹارٹ کرواؤں، اور اس کے لیے میں کوئی پرائز بھی رکھوں، کیش پرائز، اور پھر اس کے لیے جو میں ٹیسٹنگ کروں وہ میں تھرو NTS یا کسی ادارے کے تھرو کروں. میں کہتا ہوں کہ اگر میرا ایک بھی بچہ کسی سائنس اولمپیڈ میں یا میتھ اولمپیڈ میں چلا گیا تو یہ ہماری کامیابی ہوگی. تو آپ لوگ ہراول دستہ ہیں ہماری اس اسٹڈی کا، اس ریسرچ کا. گزارش یہ ہے کہ آپ نے اس کو بہت سنجیدہ لینا ہے. بہت شکریہ.